اب ہم چلتے ہیں احمدی تفاسیر کی طرف. دو تفسیروں کا میں حوالہ دوں گا. ایک مولانا محمد علی صاحب مرحوم کی تفسیر ہے بیان القرآن. اب وہ لاہوری گروپ سے ان کو جوڑا جاتا ہے، یعنی وہ مرزا غلام قادیانی صاحب کو مجدد مانتے تھے، وہ ان کو مسیح موعود یا نبی جو ہمارے قادیانی گروپ کا خیال ہے وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے تھے. بہرحال لیکن وہ تھے مرزا صاحب کو ماننے والے. تو ایک تو ان کی تفسیر سے ہم تھوڑا سا اس کو بیان کریں گے کہ انہوں نے اس واقعے سے متعلق جو بیان کیا ہے وہ ذرا دلچسپ بھی ہے اور تھوڑا سا دوسروں سے ہٹ کی بھی ہے. تفسیر بیان القرآن میں محمد علی لاہوری صاحب نے لکھا ہے گائیں ذبح کرنے کا حکم. ہیڈنگ یہ ہے، گائیں کی پرستش ایک خاص قسم کا شرک تھا جو بنی اسرائیل میں سرایت کر گیا تھا. اس کا علاج ضروری تھا. موسوی شریعت میں اس قسم کی گایوں کی قربانی کرنے کا حکم خاص موقعوں پر تھا جو حل میں نہ لگائی جاتی تھی. دیکھو کتاب استثناء جس کا ہم نے پہلے حوالہ دیا، اور اس میں ہے کہ پھر ایک بچیا لے جس سے ہنوز کچھ خدمت نہ لی گئی ہو اور جوئے تلے نہ آئی ہو. اس قسم کی گائیں کو قتل کا پتہ لگانے کے لیے ذبح کرنے کا حکم ہے. پھر گنتی کا بھی انہوں نے حوالہ، یعنی یہ واحد تفسیر جس میں انہوں نے دونوں تورات کے اندر جو ہے کتاب استثناء جس کا تعلق قسامہ کے قانون سے ہے اور گنتی جو طہارت کے متعلق ہے، اس دونوں کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. تو کہا ہے کہ گنتی باب 19 1-9 آیت میں ایک لال گائیں کی ذبح کا حکم ہے جو بے داغ اور بے عیب ہو، جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو. یہ عام احکام بتاتے ہیں کہ گائیں پرستش کے شرک کو دور کرنا بھی ان کا مقصود تھا. قرآن کریم کے الفاظ میں آیا انہی عام احکام کی طرف اشارہ ہے یا یہ کسی خاص واقعے کا ذکر ہے؟ میں دوسری توجیہ کو ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ آیت کے آخر الفاظ بتاتے ہیں کہ ایک خاص گائیں کے ذبح کرنے کا حکم تھا. یہ ذہن میں رکھنا، کوئی بھی گائے نہیں، ایک خاص گائیں ذبح کرنے کا حکم تھا. معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں کسی خاص خوبصورت گائیں کی عظمت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ بچڑے کی پرستش کی طرح اس کی پرستش کا خطرہ ہو گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ذبح کرنے کا حکم دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ آیت کی ایک اس کو شرح کیا ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ اس میں سب کیا ذکر ہے. پھر وہ جو فدارہ تم یعنی قتل والا واقعہ، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے. انہوں نے پھر لکھا ہے کہ گائیں کے ذبح کے مقابل پر ایک اور واقعہ استثناء 21-109 میں جو عام حکم ہے کہ جب مقتول کو پتہ نہ لگے تو ایک ایسی بچیاں لے کر جو جوئے تلے نہ آئی ہو اسے ذبح کیا جائے اور اس پر ہاتھ دھوئے جائیں. ممکن ہے کہ ان آیات میں اس کی طرف اشارہ ہو، مگر بظاہر جس طرح سارے واقعات جن کا ذکر پچھلے رکوع میں وہ اس کے ساتھ شروع ہوتا ہے الگ الگ واقعات ہے، اسی طرح یہ بھی الگ واقعہ ہے. اس کا تعلق گائیں کے ذبح کے واقعے سے کچھ نہیں بلکہ اس کے مقابلے پر ایک اور واقعے کا ذکر کیا ہے. اور قرآن کریم میں ازداد کا ذکر بہت آتا ہے، یعنی اپوزٹ کا ذکر بہت آتا ہے. اس طرح اس لیے جب پہلے رکوع کو اس آیت پہ ختم کیا کہ ایک گائیں کی ذبح کرنے میں تم نے کس قدر پس و پیش سے کام لیا، تو اب یہ بتاتا ہے کہ اس کے مقابل پر تم اس حالت پر غور کرو جب تم نے ایک عظیم الشان انسان کو قتل کر دیا. یعنی یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ بھئی گائیں جانور جو کھانے کا بھی ہے، حلال بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اس کی ذبح کرنے میں تمہیں اتنا مسئلہ تھا، لیکن ایک انسان کے قتل کو تم نے بہت ہلکا لیا. تو آگے وہ لکھتے ہیں قتل تم نفسن میں کسی نبی کے قتل کا ذکر ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ ایک بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا تھا تاکہ اس کی بیٹی سے شادی کر کے اس کی جائیداد کا وارث ہو، مگر اس قسم کے قتل کے واقعات تو قوموں میں ہر روز ہوتے ہیں. اگر ایسا ہوا ہوتا تو قرآن کریم کو اس کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرائن سے شہادت ملتی ہے کہ ان الفاظ میں کسی نبی کے قتل کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اول تو جو دو جرم ان کے بیان کیے تھے، ایک کفر آیات اللہ اور دوسرا قتل انبیاء، ان میں سے اول کی مثالیں کئی بیان کر دی مگر دوسری کی مثال کوئی بیان نہ تھی. دوسرے نفسن میں تنکیر عظمت کے لیے، یعنی جو نکرہ ہے وہ کسی چیز کسی شخص کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے بھی عربی ادب میں جو ہے نا وہ نکرہ کا استعمال یوں اس کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں یہاں پر نفسن جو ہے نکرہ یہ اس کی عظمت کے لیے ہے. کسی عظیم و شان انسان کا ذکر ہو سکتا ہے. تیسرے تمام قوم ایک معمولی انسان کے قتل پر ملزم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یعنی یہاں یہ کہتا ہے کہ قتل تم کہہ کے پورے بنی اسرائیل کو اللہ نے مخاطب کیا، تو کہتا ہے اگر ایک عام انسان کا قتل تو اس میں پوری قوم کو کیوں شریک جرم کہا جائے یا ان کو الزام دیا جائے. ہاں، انبیاء کے قتل پر کل قوم کو ملزم کیا جاتا ہے. اگر بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا تھا تو قوم پر الزام بے معنی ہے، لیکن اگر کوئی نبی قتل ہو تو قوم پر الزام درست ہے.
کیونکہ خود قرآن نے قوموں کو انبیاء کے قتل کے لیے ملزم کیا ہے، پس یہ قرائن بتاتے ہیں کہ کسی نبی کے قتل کا ذکر ہے۔ یہ نبی حضرت مسیح۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ نبی کون ہے جس کا قتل کو ان کے اوپر اس آیت میں ذکر ہے؟ اب اس کے متعلق چند اور باتیں قابل توجہ ہیں۔ اول یہ کہ اپنی طرف سے قتل کر دینے کے بعد پھر ان لوگوں میں اختلاف ہوا ہے، جیسا کہ فداراتم فیہا سے ظاہر ہے۔ دوسرے، وہ قتل میں کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ فرمایا کہ جو کچھ تم چھپانا چاہتے تھے اللہ نے اسے ظاہر کرنا تھا۔ اب ایسا قتل یا قتل کی کوشش جس میں اختلاف ہوا ہو اور پھر وہ قتل بھی کسی نبی کا ہو، حضرت مسیح کے صلیب پر چڑھانے کا واقعہ ہے، اور کوئی واقعہ اس قسم کا تاریخ بنی اسرائیل میں نہیں پایا جاتا۔ آگے لکھتے ہیں، اب چونکہ اہم سی ذرا بات بالکل الگ سی، تو میں نے کہا تھوڑی تفصیل ہی بتا دیتے ہیں۔ مسیح کے قتل کی کوشش قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، یعنی وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا، یہودیوں کا یہ عقیدہ، مگر فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے اس کو قتل کیا، نہ صلیب پر مارا، بلکہ ان کے لیے وہ مشابہ بالمقتول کر دیا گیا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ اس کے متعلق شک میں ہیں۔ پس ایک اگر طرف قرائن صفائی سے بتاتے ہیں کہ ان الفاظ میں کسی نبی کے قتل کا ذکر ہے، تو دوسری طرف یہ بھی ظاہر ہے کہ ایسا نبی جس کے قتل میں اختلاف ہوا ہو اور کامیابی نہ ہوئی ہو وہ مسیح علیہ السلام ہے۔ گویا قوم یہود کے بے اعتدالیوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ ایک طرف تو گائیں تک کو ذبح کرنے میں اس قدر لے تو لال کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایک عظیم الشان نبی کو قتل کرنے میں اس قدر دلیری ہے۔ حضرت مسیح کی طرف اشارہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے فوراً بعد ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر تمہارے دل اس کا سخت ہو گئے۔ قرآن شریف سے بھی ثابت ہوتا ہے فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، یعنی ایک لمبا زمانہ گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ پس یہ کوئی ایسا قتل ہے جو حضرت موسیٰ سے لمبا زمانہ گزرنے کے بعد وقوع میں آیا۔ قرآن کریم اپنی تفسیر آپ کرتا ہے، جو اصول ہے پھر لکھتے ہیں قرآن کریم قرآن کریم بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ ان واقعات کا جو ذکر یہاں ہے وہی ذکر سورہ نساء میں بھی ہے، دیکھو آیت 153۔ ٹھیک، اچھا یہ ہم یہاں پر اس کو روک دیتے ہیں، جو بات حاشیہ چلے تھوڑا پڑھ لیتے کیونکہ مجھے اہم لگتا ہے۔ سورہ نساء میں بھی ہے، دیکھو آیت نمبر 153، جہاں خدا کو دیکھنے کی درخواست ہے، پھر بچڑا بنانے کا ذکر ہے، اور آیت 154 جہاں میثاق کا ذکر ہے اور شہر میں فرمانبرداری سے داخل ہونے کا حکم ہے اور سب کے معاملے میں زیادتی سے روکا ہے، اور آیت 155 جہاں نقض میثاق اور قتل انبیاء کا ذکر ہے۔ یہ سب کچھ اس کے مطابق ہے جو یہاں سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے۔ اس قدر فرق ہے کہ یہاں تفصیل ہے، سورہ نساء میں انہی واقعات کا ذکر اختصار سے ہے، اور پھر آیت 157 نے حضرت مسیح کے قتل کی کوشش اور اس میں ناکامی اور اختلاف کا ذکر ہے۔ گویا جو کچھ یہاں سورہ بقرہ میں اشارتاً بیان فرمایا اس کو سورہ النساء میں کھول کر بیان کر دیا۔ یہ کمال قرآن کا ہے کہ یہ دو صورتیں کئی سال کے فرق پر نازل ہوتی ہیں، لیکن ایک میں جو اختصار ہے اس کی دوسرے میں تشریح کر دی ہے، اور جس کو پہلے تفصیل سے بیان کر دیا تھا اس کا دوسرے موقع پر اختصاراً ذکر کیا۔ یہ مقابلہ بھی اس بات کا مؤید ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش ہی کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر قتل تو نہیں مان سکتا اگر آپ قرآن کو مانتے تو قتل کے کوشش۔ اب آ گیا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا سے کیا مراد ہے؟ بھئی قتل نفس کا تو چلو کلیئر آپ نے کر دیا کہ اس سے حضرت مسیح کے قتل کی کوشش ہے اور یہودیوں کا اشارہ۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ اضربوہ میں ضمیر نفس کی طرف جاتی ہے، کیونکہ بعض وقت نفس کی ضمیر بلحاظ معنی مذکر، ہم نے پہلے بتا دیا کہ اس پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا اس کو مارو اس کا بعض حصہ، تو بعض تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے، بقرہ کی طرف ہے، گائے کی طرف وہ مؤنث ہے، لیکن اضربوہ کیا، یعنی کیونکہ اس سے پیچھے نفس کا ذکر ہے نا، قتلتم نفسن، تو عربی میں لفظ نفس جو مؤنث استعمال ہوتا ہے لیکن ضمیر مذکر ہے، تو مفسرین نے بھی اس کا جو جواب جو وہ یہی تھا کہ وہ وہاں پر شخص مراد ہے، وہ انسان مراد ہے، یعنی کبھی ضمیر یا فعل وغیرہ جو ہے وہ لفظ کے حساب سے لایا جاتا ہے اور کبھی اس کے معنی کے حساب سے بھی لائے جاتے ہیں، تو یہ قرآن میں اس کے استعمالات موجود ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ اضربوہ، اس کو مارو، میں نفس کی طرف ضمیر جاتی ہے کیونکہ بعض وقت نفس کی ضمیر بلحاظ معنی مذکر آ جاتی ہے، اور بعضھا کی ضمیر فعل قتل کی طرف جاتی ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ گائیں کو اس سے بالکل الگ کر رہے تو وہ کہہ رہے فعل قتل کی طرف جاتی ہے، یعنی بعض قتل سے اس کو مارو
یعنی باس قتل سے اس کو مار دو یا فعل قتل اس پر پورا وارد نہ ہونے دو۔ چنانچہ ضمیر کا قتل کی طرف جانا جو مصدر فعل سے مفہوم ہے بحر المحیط میں بھی تسلیم کیا گیا ہے حضرت مسیح اور واقعات صلیب، اور یہی سچ ہے کہ حضرت مسیح پر پورا فعل قتل وارد نہیں ہوا، صلیب پر آپ صرف 3 گھنٹے رہے، اور اتنی تھوڑی دیر میں کوئی شخص صلیب کی موت سے نہیں مر سکتا۔ آپ کے ساتھ جو چور صلیب دیے گئے تھے ان کی ہڈیاں توڑی گئیں، آپ کی ہڈیاں نہیں توڑی گئیں، یہی فضربوہ ببعضھا ہے، اور کذالک یحیی اللہ الموت کہہ کر بتا دیا کہ جس کو تم مردہ خیال کر بیٹھے تھے اسے خدا نے یوں زندہ رکھا یا زندہ کر دیا۔ اور یہ جو فرمایا کہ یریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، تو بتایا کہ مسیح جو تم کو مردہ معلوم ہوتا تھا جس طرح اسے خدا نے زندہ کر دیا، کیونکہ اللہ کے نام کو بلند کرنا اس کی زندگی کا مقصد تھا، اسی طرح اگر تم بھی اعلاء کلمت اللہ کا کام اختیار کرو تو گو تم ایک مردہ قوم ہو، اللہ تمہیں زندگی عطا فرمائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں مرزا بشیر الدین صاحب مرحوم کی تفسیر۔ ان کی 2 تفسیریں، ایک تفسیر صغیر ہے اور ایک تفسیر کبیر ہے۔ تفسیر صغیر جو ہے وہ بہت اختصار کے ساتھ ہے، اور تفسیر کبیر جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلا ہوا اور بہت زیادہ تفصیلی ہے۔ تو بقر کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ بقرۃ کا لفظ ہے، اور یہ لفظ مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ البقر کا لفظ اس میں جنس کے لیے آتا ہے، اور اس کے ساتھ تا وحدت کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی، یعنی جنس سے بقر میں سے ایک، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ البقرہ کا لفظ گائے بیل دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اردو میں چونکہ ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو پورا مفہوم ادا کر دے، اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ گائیں لکھا ہے۔ یوں تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی مصریوں سے متاثر تھے اور وہ بیل کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہاں پر بھی ان کا زور اسی پہ ہے کہ جو گائیں کو ذبح کرنے کا مقصد وہ اس کی تقدیس کو ان کے دل سے نکالنا تھا۔ اب جو قتل تم نفسا فداراتم، اس پہ محمد علی لاہوری صاحب جو کہ احمدی لاہوری گروپ کے سے ان کو جوڑا جاتا ہے، انہوں نے اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کو لیا، تو مرزا بشیر صاحب بھی یہی لیتے ہیں۔ اس قتل تم نفسا سے حضرت مسیح کی صلیب کا واقعہ مراد ہے، جس کے متعلق عیسائیوں نے تو یہ کہہ دیا کہ مسیح اپنی مرضی سے صلیب پر چڑھ گیا کیونکہ وہ دنیا کا کفارہ بننا چاہتا تھا، اور یہودیوں نے کہا ان قتل المسیح، اللہ فرماتا ہے کہ دونوں جھوٹے ہیں، در حقیقت مسیح صلیب پر سے زندہ اتر آئے تھے، اور اگر ایسے ہی حالات میں صلیب سے اترنے والوں کے حالات کو دیکھو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تاریخ کے مطابق بھی اور طب کے مطابق بھی وہ لوگ زندہ ہی ہوتے ہیں، پس مسیح بھی صلیب سے زندہ ہی اترے تھے۔ اور قرآن مجید نے ان کی نسبت کہا کہ تم نے ایک جان کو قتل کیا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم نے دعویٰ کیا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے، جیسے یہود کا یہ قول بیان ہوا ہے انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا کفارہ ہونے کے لیے مر گیا ہے۔ تو یہ میں نے ضروری سمجھا کہ ایک تو آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ ان تمام تفاسیر کے اندر مختلف فرقوں کی تفاسیر، آزاد فرقوں سے یا مسالک سے ان کی تفاسیر، پھر آخر میں احمدی جو ہمارے ہاں جدید سمجھ لیجئے پچھلے 100 کی جو ان کی تاریخ ہے، تو انہوں نے بھی چونکہ تفسیریں لکھی ہے، تو اب تفسیر کبیر بہت طویل ہے، اس میں تو ٹائم ویسے ہی بہت زیادہ ہو گیا، تو اس لیے میں نے تفسیر صغیر سے جو مفہوم تھا وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ تو مرزا صاحب کے ماننے والے 2، ایک ان کو نبی مفہوم میں مانتے ہیں اور دوسرے ان کو صرف مجدد، ان دونوں کو آپ نے دیکھ لیا۔ اہل تشیع کا موقف آپ نے دیکھ لیا، امین احسن اصلاحی صاحب کو دیکھ لیا، سر سید، پھر سر سید سے نکلے ہوئے جو اہل قرآن کی ایک برانچ ہے ان کی تفسیر، اور دوسرے پرویز صاحب کی تفسیر، ان سب کو بیان کرنے کا مقصد پھر یہودی اس مسیحی اسکالر کا نقطۂ نظر جو قرآن میں ذبح بقر کا ذکر ہے اور جو تورات کی کتاب گنتی میں ہے، اس کے انہوں نے کہا کہ ایک ہی چیز ہے، اور پھر کن مسلم مفسرین نے تورات کے اندر 2 واقعات کا ذکر تھا، ایک استثناء میں جس میں قسم کا بیان ہے، قسامہ کا قانون بیان ہوا ہے، دوسرا جو ہے وہ گنتی میں ہے جہاں طہارت کا بیان ہوا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ مسلم مفسرین میں کس نے اس ایک واقعے کو ذکر کیا ہے، کس نے دونوں واقعات کو ذکر کیا ہے۔ تو جتنے مفسرین نے ان میں سے کسی نے استثناء والے کو ذکر کیا ہے اور کسی نے گنتی والے کو ذکر کیا ہے۔ البتہ ہمارے دریابادی صاحب نے اشارتاً دونوں کا ذکر کیا ہے، اور محمد علی لاہوری صاحب نے دونوں کا ذکر کیا ہے، لیکن کتاب استثناء سے ذکر کر کے اس سے جو قانون قسامہ کا تصور لیے ہے وہ ابھی تک امین احسن اصلاحی صاحب اس سے منفرد ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان کے شاگرد محترم جاوید احمد غازی صاحب کا بھی یہی نقطہ نظر ہے۔ تو بس یہاں پر میں نے چاہا کہ ایک تو سرخ گائے پر جہاں بات شروع ہوئی تھی اور اس سے جو ہیکل کی تعمیر اور یہ سارا،
تو اس سے ہوتے ہوئے کیونکہ میں نے کئی عربی پروگراموں کو دیکھا، خود کچھ کرسچنس کے بھی تھے، کچھ مسلمانوں کے، باقی سب، تو انہوں نے بھی ان دونوں کو پر بات کی ہوئی تھی کہ قرآن میں جو ذبح بقر ہے اور یہ تورات میں اس کا کیا، اور ہمارے ہاں بھی اس سے بات ہو رہی ہے تو یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ دونوں بالکل الگ الگ ہے، اور اس قرآن میں جو ذبح بقر کا ذکر ہے اس کا موجودہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہاں پر بقرۃ صفراء کو جس مقصد کے لیے بیان کیا گیا وہ دو پہ زیادہ فوکس ہے یعنی ایک تو یہ کہ بندہ قتل ہوا تو اس کو زندہ کرنا مقصود تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ قتل نفس کا واقعہ اور ذبح بقر کا بالکل کوئی آپس میں تعلق نہیں۔ تو یہ دونوں موقف میں نے آپ کو دھیان رکھ دیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بہت طویل گفتگو اگر آپ نے سنی ہے، مجھے تو نہیں پتہ سنتے یا نہیں آپ لوگ، لیکن اگر سنی ہے، اگر اس میں آپ کو کوئی نیا نقطہ معلوم ہوا ہے، کوئی نئی جہت آپ پہ کھلی ہے تو ضرور اس پہ لکھے، کوئی سوال ہے تو وہ بھی لکھے، کوئی نقد ہے تو وہ بھی لکھے۔ تو اب ہم دوبارہ آپ سے کسی اور موضوع پر ملاقات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔